बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हुआ। तकरीबन कश्मीर में एहतजाज को 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया है और एहतजाज अभी किस पोजीशन में है, रेंजर्स और पुलिस की क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसके अलावा पुलिस ने उमर नज़ीर कश्मीरी और शौकत नवाज मीर साहब के सर की कीमतें भी लगा ली हैं। शाहरा गाजी मिलत पर रेंजर्स के साथ क्या हुआ, रावलाकोट से अभी कुछ ताज़ा गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। इसके अलावा ओवरसीज कश्मीरी कहाँ पर हैं और उनका क्या कहना है। और इसके अलावा एहतजाज अगर जारी रहा तो आटे की क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा रावलाकोट में आज सुबह से अभी तक की जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा था, वो भी मुलतवी हो गया, उस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन में आज़ाद कश्मीर की आवाज़ भी पहुंची है, वहाँ की क्या सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। और माजरीन सीटों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस हवाले से हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले आपको आगाह कर दें कि कल से एक खबर गर्दिश कर रही है कि शाहरा गाजी मिलत पर रेंजर्स के साथ क्या हुआ है। तो जनाब, शाहरा गाजी मिलत पर रेंजर्स की कुछ गाड़ियां जा रही थी, तो मुजाहिरीन ने क्योंकि रोड रोका हुआ था तो मुजाहिरीन ने उनका रास्ता भी रोक के उनका रास्ता बंद कर दिया था, जिस वजह से उनकी आपस में तल्खलामी हुई। तो मुजाहिरीन ने फिर उन सब को असला से खाली करके उनको एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया और काफ़ी देर तक उनको अपने पास रखा, उनकी मेहमान नवाजी की। किसी को कोई जख्म नहीं आया, किसी के साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। बाद अज़ा उनकी कोई एसपी साहब के साथ और दिगर अहम अहदेदारान के साथ गुफ्तगू हुई और अवामी एक्शन कमेटी के भी जो अहम अहदेदारान हैं उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट की गई। तो उन मुजाहिरीन ने जो रेंजर्स के लोग पकड़े हुए थे उनको छोड़ दिया था। लेकिन इसके साथ ही एक और खबर शाहरा गाजी मिलत से ही थी कि वो अफसर मार्केट में रेंजर्स कुछ प्राइवेट गाड़ियों में असला लेके आ रही थी, उनको भी रोका हुआ था और उनको भी बाद में छोड़ दिया गया था। उनका असला वो काफ़ी टाइम तक मुजाहिरीन ने अपने कब्जे में रखा। और वो जो प्राइवेट गाड़ियों वाले आए थे उनसे हमारे एक साफ़ी उमर ख़याम ने बात भी की और उनसे जानने की कोशिश की कि आप यहाँ पे किस मकसद के लिए आए। तो उन्होंने ये बताया कि जी, हमें ये बताया गया है कि बॉर्डर पे नफरी जा रही है, तो उसको आप लोगों ने छोड़ना, 2 या 3 दिन आप लोगों को लगेंगे, छोड़ के वापस आ जाइएगा। और हम रेंट की गाड़ियां लेके आए हैं। की कसम। आप कौन से डिपार्टमेंट में हम रेंट के हैं, हमें भी यही किराएदार है? हाँ? किराएदार किराएदार है। किराया इसके बाद जी शाहजेब हबीब की नमाज जनाजा के हवाले से ये अपडेट है कि अभी तक नमाज जनाजा तो अदा नहीं हो सकी, लेकिन आज ये ऐलान किया गया है कि नमाज जनाजा शाम 6 बजे डिग्री कॉलेज ग्राउंड में अदा कर दी जाएगी। और इसके बाद एक कोटली से खबर आई है जिसमें कहा गया है कि एक पुलिस की गाड़ी वो शायद एहतजाज को रोकने के लिए आ रहे थे, इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी थी, उसका टायर ब्रस्ट हुआ और वो चली गई दरिया में। और अभी तक की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 40 लोग उसमें थे जो लापता हैं और उनके लिए सर्च ऑपरेशन मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने रात को एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था और बार बार उनके ऑडियो पैगाम हम देख लें या पिछले चंद दिनों की गुफ्तगू देख लें तो वो यही इल्तमास कर रहे हैं अपने मुजाहिरीन के साथ कि आप लोगों ने पूरा मन रहना है, पूरा मन रहना है, पूरा मन रहना है। जख्मी हालत में भी वो यही पैगाम दे रहे हैं कि आप लोगों ने पूरा मन रहना है, कोई लाठी चार्ज नहीं करना, किसी पर तशद्दुद नहीं करना, हमने पूरा मन रह के अपनी तहरीक पे फोकस करना है। और शहीद शाहजेब के हवाले से उन्होंने काफ़ी दुख का इजहार किया और उनके लिए दुआ भी की है। और आज मेरे ख्याल में अगर नमाज जनाजा अदा होता है तो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब भी नमाज जनाजा में शिरकत कर सकते हैं। अच्छा जी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के भी इस साथ की सूरत हाल में मुख्तलिफ बयानात आए हैं। पहले वज़ीर आज़म साहब ने ठंडा पानी पिलाने की बात की थी, लेकिन अभी 9 जून दूर था तो पहले ही मुख्तलिफ फोर्सेस को कश्मीर में मंगवा लिया गया और फिर फोर्सेस ने आते ही जो उमर नज़ीर कश्मीरी के काफिले पर हमला किया तो उसकी वजह से काफ़ी गम गुस्से की लहर दौड़ रही है। और अवाम बिलखुसूस उनको मुमताज़ राठौर साहब के बेटे फैसल मुमताज़ राठौर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह तशद्दुद करेंगे या इस तरह का कोई मामला सामने आएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालादम भी करार दे दिया गया और साथ में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालादम करार देने के बाद कुछ बयानात
فیصل مختار راٹھور صاحب کے بھی ایسے آئے کہ جی یہ جتھا ہے، یہ ٹولہ ہے اور یہ انتشاری لوگ ہیں اور ان کو بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے. لیکن آج ان کا ایک اور تازہ بیان سامنے آیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بیرونی فنڈنگ آتی ہے جیک کو، وہ صرف اوورسیز کشمیریوں کی طرف سے آ رہی ہے، نہ کہ کسی دوسری تنظیم، کسی دوسرے ادارے یا کسی دوسرے گروہ کی طرف سے ان کو کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں آ رہی. یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد خبر ہے کہ راولہ کوٹ میں رینجرز کی گشت ابھی جاری ہے، کیونکہ رات کو تقریباً 12 بجے کے بعد لوگ گھروں کی طرف موو ہونا شروع ہو گئے تھے. ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا تھا. ابھی صبح کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ابھی 12 بج چکے ہیں اور ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ راولہ کوٹ میں اکا دکا لوگ موجود ہیں اور رینجرز کی گشت جاری ہے. لیکن رینجرز کشمیر کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیکھ رہی ہے یا کنبر کا ڈنڈا دیکھ رہی ہے تو اس شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اسی تناظر میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا بظاہر حلیہ عمر نذیر کشمیری صاحب سے ملتا تھا، اور اسی شعبے میں اس کو گرفتار کیا گیا کہ یہ عمر نذیر کشمیری ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ عمر نذیر کشمیری نہیں ہے. لیکن اس گرفتار شخص کی بھی ابھی تک کوئی معلومات نہیں آ رہی کہ اس کو کہاں پہ رکھا گیا. اچھا جی، اس کے علاوہ اوورسیز کشمیریوں نے بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور برطانیہ میں بالخصوص کشمیریوں نے احتجاج بھی کیا، اپنے ویڈیو پیغامات انٹرنیشنل میڈیا کو ریکارڈ کروائے. اس کے علاوہ جو پاکستان کا فارن آفس ہے وہاں پہ بھی انہوں نے دھرنا دے دیا ہے، اور یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک جیک آزاد کشمیر سے ان کو کوئی کسی دوسرے لائے عمل کی طرف ہدایت نہیں دیتی. اچھا جی، رات کو ایک اور خبر گردش کر رہی تھی کہ پاڑاٹی اور پانیولہ والی سائڈ سے رینجرز کی یا مختلف فورسوں کی کوئی 30 سے 35 گاڑیوں نے راولہ کوٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، تو پاڑاٹی اور پانیولہ پہ موجود مذمت کاروں نے، مظاہرین نے ان کو رات ساری روکے رکھا ہے اور وہ رات ساری ان کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد احتجاج کی جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے 9 جون کی کال تھی، لیکن 9 جون سے 3 دن پہلے 6 جون کو یہ حادثہ ہو گیا، اور 6 جون کی رات سے سمجھ لیں کہ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہو گیا. اب اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ آٹے کا بحران وہ شدت اختیار کر رہا ہے، لیکن اس میں قیاس آ رہی ہیں، ایسی بھی کی جا رہی ہیں کہ یہ آٹے کا بحران اتنے جلدی ہو نہیں سکتا، یہ حکومت کی طرف سے عوام کو تنگ کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈے کے طور پہ شاید استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ دمن پکھوڑناٹ سے خبر ہے کہ جی وہاں سے شاہد صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور شاہد صاحب کے ایک بھائی ہیں زاہد صاحب، وہ کامریڈ ہیں شاید، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بڑے ایکٹیو ہیں، تو شاید ان کی گرفتاری کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو موجود نہ ہونے پر ان کے بھائی شاہد صاحب کی گرفتاری ہو گئی ہے. راولہ کوٹ میں ابھی تک کافروں کی آمد کا سلسلہ جاری نہیں ہوا ہے جی. دن کے 12 بج گئے ہیں، شام 6 بجے ڈگری کالج گراؤنڈ میں شہزیب شہید کی نماز جنازہ بھی ادا ہوگی، اور ابھی تک کوئی کافروں کی آمد کا سلسلہ راولہ کوٹ شروع نہیں ہوا ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ بڑے کافروں کی صورت میں لوگ راولہ کوٹ کی طرف آئیں گے. اس دوران مزاحمت کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ ہر قسم سے تیار ہو کر راولہ کوٹ کی طرف رخ کریں گے. اچھا جی، اس کے بعد تھوراڑ میں ایک آل پاکستان ڈے اینڈ نائٹ والی بال ٹورنامنٹ چل رہا تھا، اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور انتظامیہ کی طرف سے یہ تفصیل دی گئی ہے کہ جی چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر آل پاکستان والی بال ٹورنامنٹ ڈے اینڈ نائٹ کو ہم لوگوں نے ملتوی کر دیا، جو 5، 6 اور 7 جون کو ہونا تھا. اس کے علاوہ جی محکمہ پولیس آزاد کشمیر کی طرف سے عمر نذیر کشمیری اور شوکت نواز میر کے سر کی قیمتیں بھی لگا دی گئی ہیں، اور ان کو ایک کالا دم تحریک کا سربراہ ہونے کے ناطے ان پہ سر کی قیمتیں جو ہیں وہ 5 کروڑ روپیہ عمر نذیر کشمیری کے سر کی قیمت ہے، اور 5 کروڑ روپیہ شوکت نواز میر کے سر کی قیمت لگی ہے جی. اور اب پولیس نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو بھی شخص ہمیں ان کے بارے میں خبر دے گا، اطلاع دے گا کہ وہ اس وقت کہاں پہ موجود ہیں، اس شخص کا نام ہم صیغہ راز میں رکھیں گے اور اس کو 5 کروڑ روپے نقد انعام سے بھی نوازا جائے گا. اچھا جی، اسی دوران ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی کشمیر کی آواز اٹھی ہے، اور وہاں کے ایک پارلیمانی ممبر نے اپنی اسمبلی کو خط لکھا ہے کہ جی کشمیر کے معاملے پر آپ پاکستان پر دباؤ ڈالیں. اور اسی طرح یو این میں بھی آج قرارداد پیش کی گئی ہے کشمیر کے حوالے سے. کشمیر اور گلگت کی آواز یو این تک بھی پہنچ گئی ہے، اور وہاں سے بھی
یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان لوگوں نے بڑی حوصلہ شکنی کی ہے کہ قانون کی وائلیشن اور انسانی حقوق کی وائلیشن کشمیر اور گلگت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں، اصل ڈیڈ لاک ان پہ پیدا ہوا ہے، لیکن یہ معاملہ چلا گیا تھا سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا، لیکن اس صدارتی ریفرنس پہ کل فیصلہ آ چکا ہے، لیکن وہ فیصلہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ لفافہ بند فیصلہ صدر صاحب کو بھیج دیا گیا صدارت اس میں، تو ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ مہاجرین کی سیٹوں پر عدالت عظمیٰ نے کیا کہا۔ یہ تھی جی اب تک کی تمام تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ مزید کوشش کریں گے کہ حقائق پر مبنی اور مکمل کنفرمیشن کے بعد جو بھی خبریں ہمارے پاس موصول ہوتی ہیں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ یوٹیوب چینل قلندر کاشف کو اور فیس بک پیج قلندر کاشف سدردائی کو ضرور فالو کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام سب تک پہنچ سکے۔ اسی دوران میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جس طرح ہمارے اور ممبران بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں، کہ تمام کشمیر میں موجود مظاہرین نے پورا من رہنا ہے، کسی اپنی طرف سے کسی قانون کی وائلیشن نہیں کرنی، اپنی طرف سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا اور اپنا دفاع کرنا ہے اور گرفتاریوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح عمر نذیر کشمیری صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک لمبے ٹائم تک چلنے والی جدوجہد ہے اور اس میں ایسا ہونا ہے، شہادتیں بھی ہوں گی، لوگ زخمی بھی ہوں گے، لوگ گرفتار بھی ہوں گے۔ تو عمر نذیر کشمیری صاحب نے یہ کہا کہ وہ ذہنی طور پہ سب چیز کے لیے تیار ہیں، تو میری تمام مظاہرین سے گزارش ہے کہ وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں، بالخصوص جو کشمیر میں اس وقت باہر سے پولیس، رینجرز یا دیگر فورسز کی نفری آئی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں، روکتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، مہمانوں کو عزت اور احترام کریں۔ اگر وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ اسی ساتھ صورتحال میں مسئلہ کشمیر پر ایک بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا یا انڈیا بالخصوص اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے کچھ اداکاروں کے ذریعے مزید حالات خراب کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اس کو آپ خارج از امکان نہیں کر سکتے، کیونکہ گزشتہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے مختلف اداروں نے راولہ کوٹ، مظفر آباد اور دیگر جگہوں سے کئی انڈین ایجنٹ کو گرفتار بھی کیا ہے، جو ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ، اسلحہ بارود کے ساتھ کشمیر میں داخل ہوئے تھے۔ تو ایسی تمام صورتحال سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے ارد گرد تمام مظاہرین پر، تمام لوگوں پر نظر رکھنی ہے۔ جو کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے اس کی ویڈیو بنائے، سوشل میڈیا پر جائیں اور اس کو روکیں کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لے۔ اس تحریک کی سب سے بڑی کامیابی پرامن رہنا ہے، اور ابھی تک ماشاءاللہ مظاہرین پرامن ہے۔ راولہ کوٹ میں ایک جو عمر نذیر کشمیری کا تھا حادثہ پیش آیا، اس کے بعد ابھی تک کوئی بڑا حادثہ رپورٹ نہیں ہوا ہے، اور عمر نذیر کشمیری میں زخمی حالت میں بھی آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سب لوگ پرامن رہیں۔ میرے اوورسیز کشمیریوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جہاں پہ فون پہ جس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کو یہی پیغام پہنچائیں عمر نذیر کشمیری صاحب کا کہ بھائی پرامن رہیں، پرامن جدوجہد کریں اور اپنے اعصاب کی جنگ جیتیں، اپنے اعصاب کو مضبوط کریں، اور 9 جون کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ جب تک 9 جون کی بات ہے تو 9 جون کو جس طرح شیڈول جاری کیا گیا تھا بالکل سیم اسی طرح ابھی تک برقرار ہے۔ 9 جون کو قافلے میرپور اور بھمبر سے نکلیں گے جو شام کو راولہ کوٹ پہنچیں گے، اور پھر 10 جون کو راولہ کوٹ سے آگے کا سفر ہوگا۔ مزید اگر کوئی بھی اپڈیٹ ہمارے پاس آتی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔